حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ بیت اللہ کا حج کرنے والوں میں سے کون سا شخص افضل اور زیادہ اجر والا ہے، یعنی وہ حج کرنے والا کون ہے کہ جس کا اجر بھی زیادہ ہو اور جو افضل بھی ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جس میں 3 خصلتیں پائی جاتی ہوں، 3 باتیں پائی جاتی ہوں۔ کون سی؟ ارشاد فرمایا نمبر 1 سچی نیت، نمبر 2 کامل عقل، اور فرمایا نمبر 3 حلال خرچ، مال جو خرچ کر رہا ہے وہ حلال ہو۔ حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے یہ بات حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ ابن عمر نے سچ فرمایا۔ میں نے پوچھا جب آدمی کی نیت درست اور خرچ حلال ہے تو عقل کی کمی سے کیا نقصان ہوگا؟ تو فرمایا اے ابو حجاج تم نے مجھ سے وہی سوال کیا جو میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے 3 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، نیت بھی سچی ہے، مال جو خرچ کر رہا ہے وہ بھی حلال ہے۔ اب عقل کامل کا جو فرمایا تھا اگر عقل کم ہو تو ارشاد فرماتے ہیں اب کیا نقصان ہوگا اس سے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے وہی سوال کیا جو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا تھا۔ اب حضور نے کیا فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بھی آدمی اپنے رب کی اطاعت اچھی عقل سے زیادہ کسی چیز سے بھی نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالی بندے کا روزہ، نماز، حج، عمرہ اور صدقہ نیز کسی بھی قسم کی نیکی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک بندہ اسے عقل سے سر انجام نہ دے۔ فرمایا اور اگر کوئی جاہل عبادت میں خوب کوشش کرنے والوں سے بھی بڑھ جائے تو وہ اصلاح سے زیادہ فساد برپا کرے گا۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ظاہر سی بات ہے ایسا شخص جس کے پاس علم نہیں، جو جاہل ہے، وہ عبادت بھی کرنے جائے گا تو وہ اس کے اندر بے شمار غلطیاں کرے گا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلطیاں بھی کر رہا ہوتا اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کام عبادت کرنے چلا تو وہ عبادت کے بجائے الٹا گناہ بن گیا اس کے لیے، اور جو عبادت کی اصل تھی وہی باطل ہو گئی۔ تو ارشاد فرمایا عقل سلامت ہوگی، عقل کامل ہوگی تبھی وہ اپنی عبادت کو درست انداز میں کر پائے گا، ورنہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھائے گا۔ ایسے ہی عقل بھی ہو، علم بھی ہو، اور پھر سچی نیت بھی ہو، مال بھی حلال ہو، تو ایسے حاجی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ زیادہ اجر والا ہے اور زیادہ اجر و ثواب پانے والا ہے اور افضل حاجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بتائی ہوئی 3 خصلتیں اللہ کریم عطا فرمائے، سچی نیت بھی اللہ کریم عبادتوں میں ہمیں نصیب فرمائے، عقل کامل کی دولت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال کمانے، کھانے، کھلانے اور خرچ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔